کانسٹیٹیوشن آف سعودی عربیہ، آئین سعودی عربیہ، دستور سعودی عربیہ کا آرٹیکل نمبر 72 کا الف باب ہفتم باب نمبر 7 کے تحت مالی معاملات میں آرٹیکل نمبر 72 کا الف قانون کے ذریعے مملکت کی تمام آمدنیوں اور انہیں سرکاری خزانے میں جمع کرانے کے سلسلے میں قواعد اور ضوابط بنائے گئے ہیں۔ آمدنی اور اخراجات کا حساب آرٹیکل نمبر 72 کا پیرا نمبر بی کہتا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے۔ آرٹیکل نمبر 73 کے سرکاری خزانے سے کسی ادائیگی کا بادشاہ کی خصوصی منظوری کے بعد ہوگی، یعنی سرکاری خزانے کو استعمال کیسے کیا جائے، کون کرے گا، یہ آرٹیکل نمبر 72-73 بتاتا ہے۔ آرٹیکل نمبر 74 کہتا ہے صرف قانون کے مطابق ہی مملکت کی املاک، مملکت کی جائیداد کی فروخت یا انہیں کرائے پر دیا جا سکے گا، بادشاہ کی پرمیشن ہوگی۔ یہ آرٹیکل نمبر 75 کہتا ہے کہ کرنسی، بینک چارجز، کمیشن اور ناپ تول، پیمانہ، پیمائش کے قواعد اور ضوابط قانون کے ذریعے وضع کیے گئے ہیں، یعنی ناپ تول کا نظام آرٹیکل نمبر 75 کے تحت ہے۔ کرنسی، بینک کے تمام معاملات آرٹیکل نمبر 75 کے تحت کیے گئے ہیں۔ کمیشن کے تمام معاملات آرٹیکل نمبر 75 کے تحت کیے گئے ہیں۔ آئین سعودی عربیہ کا آرٹیکل نمبر 76 کہتا ہے کہ مملکت کے مالی سال کی تجدید بذریعہ قانون کی جائے گی۔ سالانہ بجٹ کہتے ہیں بجٹ مالی سال کے شروع ہونے سے کم 1 ماہ قبل بادشاہ کی منظوری کے لیے، جس میں اس مالی سال کی آمدنیوں اور اخراجات کے تخمینے شامل ہوں گے۔ کتنا خرچ ہوا، کتنا خرچ ہوگا، کہاں سے پیسہ آیا، کہاں سے پیسہ آئے گا، کتنا پیسہ ہے، یہ سب بادشاہ کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے۔ آپ کے پیسے کے معاملات، آپ کے آمدن کے معاملات، آپ کے اخراجات کے معاملات طے ہوں گے۔ آرٹیکل نمبر 77 کہتا ہے متعلقہ مالی ادارہ گزرے ہوئے سال کا آخری حساب تیار کرے گا اور اسے وزیر اعظم کو ارسال کرے گا۔ آرٹیکل نمبر 77 کے تحت کا جتنا بھی رپورٹ ہے وہ سب کے سب رپورٹ وزیر اعظم کو بھیجے گا۔ آرٹیکل نمبر 78 کہتا ہے خود مختار اداروں کے بجٹ حساب کتاب پر وہی احکام اور وہی قانون نافذ العمل ہوں گے جو مملکت کے بجٹ حساب کتاب پر نافذ العمل ہوتے ہیں۔ آرٹیکل نمبر 78 کے تحت کانسٹیٹیوشن آف سعودی عربیہ کا آرٹیکل نمبر 72 کا الف کہتا ہے کہ قانون کے ذریعے مملکت کی تمام آمدنیوں، تمام پیسوں، تمام وسائل کی جو آمدنی ہے اس کے احکامات اور انہیں سرکاری خزانے میں جمع کرانے کے سلسلے میں قواعد، قاعدہ، قانون، ضابطہ مرتب ہوں گے، ضابطے بنائے گئے ہیں۔ یہ باب ہفتم باب نمبر 7 کے تحت مالی معاملات میں آرٹیکل نمبر 72 کا الف قانون کے ذریعے مملکت کی تمام آمدنیوں کے احکامات اور انہیں سرکاری خزانے میں جمع کرانے کے سلسلے میں قواعد اور ضوابط بنائے گئے ہیں۔ آمدنی اور اخراجات کا حساب انہی اصولوں کے ذریعے کیا جائے گا جو، یعنی آرٹیکل نمبر 72 کا پیرا نمبر بی کہتا ہے روئے قانون وضع کیے جائیں گے، اور قانون جو ہے سعودی عرب کا وہ قانون قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے۔ آرٹیکل نمبر 73 ہے کہ سرکاری خزانے سے کسی ادائیگی کا التزام بحث کے قواعد کے مطابق کے الفاظ اور مفاہیم اگر اس ادائیگی کی یعنی بیلنس شیٹ کے ذریعے کیا جائے گا، بجٹ اجازت نہیں دیتے تو یہ ادائیگی بادشاہ کی خصوصی منظوری کے بعد ہوگی، یعنی سرکاری خزانے کو استعمال کیسے کیا جائے،
کون کرے گا؟ یہ آرٹیکل نمبر 72-73 بتاتا ہے۔ آرٹیکل نمبر 74 کہتا ہے صرف قانون کے مطابق ہی مملکت کی املاک، مملکت کی جائیداد کی فروخت یا انہیں کرائے پر دیا جا سکے گا، یعنی قانون سے ہٹ کر ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اپنے ادارے کو، اپنے ایئر لائن کو، اپنے اسٹیل مل کو، اپنے کسی بھی املاک کو بیچ دیں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر کریں گے تو قانون کے مکمل پورے تقاضے پورے کریں گے، بادشاہ کی پرمیشن ہوگی، تب ہی جا کر آپ ایسا کر سکیں گے، ورنہ نہیں کر پائیں گے۔ آرٹیکل نمبر 75 کہتا ہے کہ کرنسی، بینک چارجز، کمیشن اور ناپ تول، پیمانہ، پیمائش کے قواعد اور ضوابط قانون کے ذریعے وضع کیے گئے ہیں، یعنی ناپ تول کا نظام آرٹیکل نمبر 75 کے تحت ہے۔ کرنسی، بینک کے تمام معاملات آرٹیکل نمبر 75 کے تحت کیے گئے ہیں۔ کمیشن کے تمام معاملات آرٹیکل نمبر 75 کے تحت کیے گئے ہیں۔ آرٹیکل نمبر 76 کہتا ہے آئین سعودی عربیہ کا آرٹیکل نمبر 76 کہتا ہے کہ مملکت کے مالی سال کی تجدید بذریعہ قانون کی جائے گی، جس کو سالانہ بجٹ کہتے ہیں۔ بجٹ مالی سال کے شروع ہونے سے کم 1 ماہ قبل بادشاہ کی منظوری کے لیے دی جائے گی، یعنی بادشاہ کی منظوری کے بعد جاری ہوگا یہ بجٹ، جس میں اس مالی سال کی آمدنیوں اور اخراجات کے تخمینے شامل ہوں گے۔ کتنا خرچ ہوا، کتنا خرچ ہوگا، کہاں سے پیسہ آیا، کہاں سے پیسہ آئے گا، کتنا پیسہ ہے، یہ سب بادشاہ کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے، جس میں اس مالی سال کی آمدنیوں اور اخراجات کے تخمینے شامل ہوں گے۔ اضطراری وجوہات کی بنا پر اگر بجٹ مالی سال کے شروع ہونے سے 1 ماہ قبل جاری نہ ہو سکا اور نیا سال شروع ہو گیا اور گزشتہ بجٹ پر اس وقت تک عمل درآمد ہوتا رہے گا جب تک نیا بجٹ جاری نہیں ہوگا، یعنی نیا بجٹ جب جاری ہوگا تو نئے بجٹ کی ہی روشنی میں آپ کے معاملات، آپ کے پیسے کے معاملات، آپ کے آمدن کے معاملات، آپ کے خرچات کے معاملات طے ہوں گے۔ آرٹیکل نمبر 77 کہتا ہے متعلقہ مالی ادارہ گزرے ہوئے سال کا آخری حساب تیار کرے گا اور اسے وزیر اعظم کو ارسال کرے گا۔ آرٹیکل نمبر 77 کے تحت یہ مالی بجٹ کا جتنا بھی رپورٹ ہے وہ سب کے سب رپورٹ وزیر اعظم کو بھیجے گا یہ کمیشن۔ آرٹیکل نمبر 78 کہتا ہے خود مختار اداروں کے بجٹ اور ان کے مستند حساب کتاب پر وہی احکام اور وہی قانون نافذ العمل ہوں گے جو مملکت کے بجٹ اور حساب کتاب پر نافذ العمل ہوتے ہیں۔ آرٹیکل نمبر 78 کے تحت آرٹیکل نمبر 79